آپ تمام میڈیا کے حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ یہ جو پروگرام ہے وہ اس سلسلے میں بلایا گیا ہے کہ اس مہینے کی 23 اور 24 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اینول اجلاس جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد کے کیمپس میں۔ تو یہ میٹنگ الگ الگ اس کے سیشن ہوں گے، جنرل باڈی کا سیشن ہوگا، اس کے علاوہ ایگزیکٹو کا بھی سیشن ہوگا۔ یہ 2 روز تک چلیں گے، یعنی 24 کی دوپہر تک اور 24 کی شام میں عیدگاہ قدوس صاحب میں پبلک جلسہ ہوگا، پبلک میٹنگ ہوگی، اور اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ تحفظ اوقاف، پروٹیکشن اوقاف کانفرنس کے نام سے وہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ میٹنگ بڑے کروشل اور بہت ہی ہنگامی حالات میں بلائی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل لے کر آئی ہے اگست 2024 کے اندر، اور اس بل میں تقریباً 42 امینڈمنٹس ہیں۔ کوئی بھی امینڈمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس وقت مسلم کمیونٹی کو قبول ہو، لہذا ہم اس امینڈمنٹ کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اویئرنیس کے لیے پورے ملک میں، پوری الگ الگ گویا کہ شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، اور 24 تاریخ کو شام میں اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں کی پبلک میٹنگ بھی ہوگی۔ یہ جو امینڈمنٹ آئے ہیں، یہ اسٹیک ہولڈر جو مسلمان ہیں ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہے۔ اب تک 1954 سے لے کر اور آج تک جتنے بھی 5-6 امینڈمنٹ آئے ہیں، وہ امینڈمنٹ میں مسلمانوں کا ایک رائے رہی ہے، ان کا رول رہا ہے، اور ان کا سجیشن شامل رہا ہے، اور ہر امینڈمنٹ جو بھی آیا ہے اس کا مقصد اوقاف کو مضبوط کرنا ہے اور وقف ایکٹ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پہلا بل ایسا ہے جو کہ اچانک بہت گہری ریسرچ کے بعد میں لایا گیا، اور اس کی ایک شق جو ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ ایسی ہے جس سے وقف کمزور ہوتا ہے اور وقف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ اویئر ہیں اور بہت زیادہ بے چین ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے کے اندر اس سنجیدگی سے قدم اٹھائے، اور اس ملک میں جو مسلمان ہے وہ ہر طرح کی پریشانیوں کو، ڈسکریمنیشن کو، ناانصافیوں کو برداشت کرتا چلا آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اس کا مذہبی ہے۔ اس مذہبی مسئلے میں مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے مذہبی معاملات میں گورنمنٹ انوالو ہو اور گورنمنٹ اپنے طور پر ڈیسیجن لے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کئی دفعات اور کئی آرٹیکل ایسے ہیں جو کہ گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہر اس ملک میں رہنے والا ہر باشندہ اپنے کسٹم، اپنی تہذیب، اپنے ریلیجن، اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، اس مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام گارنٹی ہم کو دی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے دستور نے، لیکن اس بل نے یہ ثابت کر رہا ہے، اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو ہماری عبادت گاہیں، ہمارے قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں، ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ان کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اس میں بہت ساری شقیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پر
مسجدوں کا جو مینجمنٹ ہے، مدرسوں کا جو مینجمنٹ ہے، اوقاف کا جو مینجمنٹ ہے، لوکل وقف بورڈ میں نان مسلم بھی رہیں گے، ممبر رہیں گے، جبکہ ابھی تک ایسا رہا ہے کہ کوئی نان مسلم ممبر نہیں ہوتا تھا، اور وہ ممبر جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ ان کا الیکشن ہوتا تھا اور کمیونٹی خود ان کو چنتی تھی۔ ابھی یہ ہے امینڈمنٹ کے بعد میں، اللہ نہ کرے اگر امینڈمنٹ منظور ہوتا ہے تو نان مسلم بھی ہوں گے اور نومینیشن ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو گورنمنٹ کو کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے فائدے کے اندر رہتے ہوئے اچھے لوگوں کو نومینیٹ کرے گی؟ یہی حال سینٹرل گورنمنٹ کا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ میں انہوں نے ممبرشپ کو بڑھایا ہے، اور یہاں تک کہ سی ای او بھی اب نان مسلم ہوگا، یہ بات بھی انہوں نے۔ اور سی ای او کی جو کنڈیشن آج کی تاریخ میں تھی وہ ایسی تھی کہ اس عہدے پر، اس کوالیفیکیشن کو مسلمان فلفل کرنے والے بہت پائے جاتے تھے۔ اب جو کنڈیشن سی ای او کی لائی گئی ہے، اس پوسٹ پر، اس کوالیفیکیشن پر مسلمان بہت کم پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہوگا ہی نہیں اس کوالیفیکیشن کا تو یقیناً نان مسلم کو سی ای او لے کر آئیں گے۔ یہ سب ایک طریقے سے اوقاف کی تمام چیزوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہم یہ بالکل بات مانتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی جو امینڈمنٹ ہیں 42، ان میں سے ہر ایک امینڈمنٹ وقف کو کمزور کرتا ہے، وقف کو کے مقصد کو ختم کرتا ہے۔ لہذا مسلمان اس میں کافی اویئر ہے۔ یہ میٹنگ بلائی گئی ہے 23-24 تاریخ کو، اس میں جنرل باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی، ایگزیکٹو کی میٹنگ میں ہوگی، اور یہ انتخابی اجلاس ہے، یعنی اس میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو جگہیں خالی ہو گئی ہیں، ان کو جگہوں کو پر بھی کیا جائے گا، ان کو فل اپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ایجنڈا ہے ہمارا، اس میں ایک اہم ایجنڈا ہمارا یہ بھی ہوگا کہ اوقاف کے بل کے سلسلے میں ہمارے بورڈ کی کیا پالیسی ہوتی ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ ہم برابر پرزور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایم پیز کی اس سلسلے میں ہمارے فیور میں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کی ہے، نتیش کمار جو الائز ہیں موجودہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کے، ان سے بھی ہماری کوشش چل رہی ہے بات چیت کرنے کی۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈران ہیں وہ سب کے سب ہمارے فیور میں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الائز بھی ہمارا فیور کریں، اس لیے کہ یہ ہم اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بائی بات مانیں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ جسٹس ہے، جسٹیفائڈ ہے ایک طریقے سے۔ یہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے، اس ملک کا جو دستور ہے اس کے خلاف ہے یہ بل۔ لہذا اس بل کو گورنمنٹ کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اس ملک کا پرامن رہنے والا باشندہ ہے۔ مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان سکون سے رہنا پسند کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دستور ہے۔ جو کچھ بھی ہم ابھی تک کارروائی کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کوششیں کی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کی ہے، اور بورڈ اس بات کا کوئی یقینی بنائے گا کہ آئندہ جو ہمارا موومنٹ چلے وہ کانسٹیٹیوشن کے دستور کے دائرے میں رہ کر چلے، دستور کے دائرے سے رہ کر وائلنس کا طریقہ ہم لوگ اختیار نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جس حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آگے جائیں گے، اور ہم اس بل کی مخالفت کریں گے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے اس دو روز کی میٹنگ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا والے اس بات کو کور بھی کریں، اور ہمارا جو صحیح میسج ہے وہ آپ تک کے ذریعے پہنچے گا، اس کی ہم پوری امید کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو اجلاس ہماری ریاست بنگلور میں، جو ہمارا کیپٹل ہے، وہاں منعقد ہونے جا رہا ہے، تو اس سلسلے کی جو ساری تیاریاں اس وقت دارالعلوم سند الرشاد میں جو کی جا رہی ہیں، اس کا پورا معائنہ کرنے کے لیے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہ، اور اسی طرح سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے۔ اور جو میٹنگز ہوں گے، اور خاص طور پر عیدگاہ قدس صاحب میں جو پوری ریاست کا ایک نمائندہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ساری تفصیلات انشاءاللہ
حضرت دامت برکاتہم ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد اس پریس کانفرنس میں آپ سب صحافی حضرات کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، آپ کو ویلکم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اس مسلم پرسنل لا بورڈ کو آج سے 50 سال پہلے 1973 میں وحدت و اجتماعیت اور شریعت کی حفاظت کی غرض سے قائم کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مسلم پرسنل لا بورڈ خدمت انجام دے رہا ہے، اور شریعت کی حفاظت کا فریضہ جو اس سے متعلق ہے اسے بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک و ملت کی رہنمائی کے سلسلے میں اہم اقدامات کیے ہیں اور کرتا چلا آ رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ وقفے سے اپنا اجلاس ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرتا ہے، اور اب آپ کے اس شہر میں ریاست کرناٹک کی اس راجدھانی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس عام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب کی نگرانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ 2 دن کے اس اجلاس میں جو 23-24 نومبر کو اس عظیم درسگاہ مرکز علم و روحانیت دارالعلوم سبیل الرشاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس 2 دن کے اجلاس میں مختلف ایجنڈوں پر بورڈ کے ارکان گفتگو کریں گے، اور ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ملک کے اکابر علماء اور الگ الگ مسالک اور مکاتب فکر اور جماعتوں کے نمائندہ حضرات ملت کے مشترک مسائل پر تبادلہ خیال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بورڈ کی الگ الگ کمیٹیاں ہیں۔ بورڈ کی کمیٹی ہے اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت، دارالقضاء، سوشل میڈیا، ویمنس ونگ۔ ان تمام کمیٹیوں کی رپورٹ اس اجلاس میں پیش ہوگی، اس پر غور و خوض ہوگا، اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور اہم مسائل کے علاوہ اس اجلاس میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو بھی ہوگی، اور آگے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ابھی آپ محترم جنرل سیکریٹری صاحب سے سن چکے کہ وقف امینڈمنٹ بل ہماری رائے کے مطابق غیر ضروری ہے، اور اسے ملک کو الجھانے کے لیے اور ملت کو پریشان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہے جس کے مطابق گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، اور وقف جائیدادیں جو اس ملک میں ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں، ان پر قبضہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے یہ وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر 4.25 کروڑ مسلمانوں نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اس کے ورودھ میں، اس کے خلاف
رائے دی اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس بل کو واپس لیا جائے، مسلمانوں نے صرف 15 دن کی مدت میں 13 دن کی مدت میں اس بل کے سلسلے میں اپنی رائے ای میل کے ذریعے پہنچائی، مضبوطی سے پہنچائی، اور ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ اسے کل عدم کر دیا جائے۔ مگر افسوس کہ ابھی تک اس پر اصرار کیا جا رہا ہے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ بھیجا گیا ہے، پارلیمنٹ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود وزیر داخلہ یہ اعلان کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور نافذ کریں گے۔ یہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر معقول بات ہے۔ ہمارا ملک ایک دستوری ملک ہے، اور دستور اور آئین کے تحت اسے چلانا چاہیے۔ اسی میں اس ملک کی بھی سلامتی ہے، یہاں بسنے والوں کے لیے بھی سلامتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حکومت پر بھی، ملک و ملت کے سامنے بھی اپنا اسٹینڈ واضح کر چکا کہ ہم اس وقت امینڈمنٹ بل کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم کوئی ترمیم کی بات، کسی شق کو ہٹانے یا بڑھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، سرے سے اس بل کو مسترد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے آنے کے بعد سخت نقصانات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے اس اجلاس میں یہ حکمت عملی طے کرے گا کہ اگر گورنمنٹ اس پر اصرار کرتی ہے اور جبری طریقے پر اس بل کو ہم پر مسلط کیے جانے کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر مسلمان کیا راستہ اپنائیں گے، آئندہ کس طرح وہ عوامی تحریک چلائیں گے یا اپنا احتجاج درج کرائیں گے، یہ انشاءاللہ بورڈ کے اس اجلاس میں طے ہوگا۔ اس لحاظ سے اس اجلاس کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ انتخابی اجلاس بھی ہے، اور کئی برسوں کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اجلاس عام کے موقع پر ایک عظیم الشان پبلک میٹنگ، ایک بڑا جلسہ بھی منعقد ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کرناٹک کے غیور مسلمان ریاست کے الگ الگ حصوں سے غیرت ایمانی کے ساتھ، اخوت دینی کے ساتھ، اور ملک کے موجودہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر بڑی تعداد میں آئیں گے، اور اس جذبے کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں شریعت کو بھی بچانا ہے، ہمیں ملک کو بھی بچانا ہے، ہمیں وقف جائیدادوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد کیا جانے والا بنگلور کا یہ اجلاس عام نہ صرف تاریخی ہوگا بلکہ تاریخ ساز ہوگا، اور اس کی گونج صرف اس ریاست میں نہیں ملک میں محسوس کی جائے گی، اور حکومت بھی اس بات کو محسوس کرے گی کہ مسلمان اپنے حق کے لیے بیدار ہے، تیار ہے، ہوشیار ہے، اور اسے کسی بھی قیمت پر بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں ریاست کرناٹک کے تمام علماء، ائمہ، خطبہ، سماجی کارکنان اور تمام دانشوران قوم و ملت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام جو 24 نومبر کو شام میں عیدگاہ قدوس صاحب قادریہ مسجد کے قریب منعقد ہوگا، اس میں نہ صرف یہ کہ خود شریک ہوں بلکہ آپ مسلمانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں آواز ملانے کے لیے، اور ایک باعزت زندگی اس ملک میں بسر کرنے کے لیے بڑی تعداد میں وہ شریک ہوں، اور یہ احساس حکومت کو دلائیں کہ جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے
کہ مجلس استقبالیہ اور بنگلور کے غیور مسلمانوں کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ ہاں، ایک بات اور عرض کرنے سے رہ گئی کہ انشاءاللہ 20 تاریخ کو 20 نومبر کو اسی مقام پر عیدگاہ قدوس صاحب میں جہاں پبلک میٹنگ ہونے والی ہے، انشاءاللہ 20 نومبر کو دن میں 11 بجے انشاءاللہ خواتین کے لیے، بنگلور کی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے ایک بڑا اجلاس عام تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے عنوان سے حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ ہماری بہنیں بھی شریک ہوں گی۔ 3 طلاق کے موقع پر جب بورڈ نے آواز دی تھی، لاکھوں مسلمان بہنیں پردے کے ساتھ سڑکوں پر اتر آئی تھی، شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے آواز لگائی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر ہماری بہنیں وقف کی حفاظت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اجلاس عام برائے خواتین منعقدہ 20 نومبر بمقام عیدگاہ قدوس صاحب میں انشاءاللہ جمع ہوں گی، اور بنگلور کی باغیرت بہنوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انشاءاللہ جوق در جوق آئیں گی اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ہونے والے اجلاس کو کامیابی، کامرانی، سرخروئی اور اپنے مقصد کے لحاظ سے، اپنے مقصد میں کامیابی کے اعتبار سے مثالی بنا دے اور اسے قبول فرما لے۔